الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عرفان قرآن کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آج ہم بحمد اللہ تعالی مغفرت کے 9ویں درجے میں داخل ہو رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا یہ 19واں روزہ ہے اور قرآن کریم کا 19واں پارہ ہے۔ سورہ فرقان کا کچھ حصہ 18ویں پارے میں بھی ہے اور بقیہ 19ویں پارے میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ہم نے اپنی برکتوں کی بہتات کے ساتھ اس قرآن کو اپنے عظیم بندے پر نازل فرمایا۔ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک دلیل اور برہان کی عظمت میں ایک شاہکار ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا معیار ہے، اور پھر یہ معیار کسی انسان یا فکر کا تراشیدہ نہیں، بلکہ یہ اللہ وحدہ لا شریک جو خالق کائنات ہے اور مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے، اس کا دیا ہوا معیار ہے۔ ہر چیز کو، ہر فکر کو اس معیار پر پرکھا جائے، جو حسب معیار ہے وہ درست ہے، جو اس سے ہٹ جائے وہ باطل ہے، بہر صورت باطل ہے، خواہ اس کی فکر ہو یا فلسفہ ہو یا کوئی تصور دین ہو۔ تاہم ہماری گزشتہ جو گفتگو پچھلی نشست میں تھی وہ سورہ مومنون اور سورہ نور کے مندرجات تھے، تو میں ابتداء سورہ نور کے کچھ مندرجات کا حوالہ دے کر آگے انشاءاللہ بڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور قرآن کا نور جو ہے وہ بڑے پیمانہ عظمت میں ہے۔ آگے فرمایا مثل نوری، اس نور کی مثال۔ تو اس اعتبار سے قرآن چونکہ اس کی مثال ہے ہی نہیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اس کی مثال کا امکان ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی اس کی مثال بن سکے، تو پھر وہ کون سا ایسا نور ہے جس کی مثال ہے؟ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فہم کو وسعت دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، نور جو ہے یہ اس انداز میں ہم نے بیان فرمایا کہ جس کی مثال مشکات ہے، آلہ ہے۔ جس طرح ہم پرانے زمانے میں مٹی کے تیل سے یا سرسوں کے تیل سے دیپ جلاتے تھے، دیا جلاتے تھے، وہ جلا کر ہوا سے بچنے کے لیے ایک آلے میں رکھتے تھے تاکہ اس سے ہوا کی حفاظت ہو، اور ہوا جو ہے وہ دیپ، وہ دیا بجھا نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے فرمایا کمشکات فیہا مصباح، اس آلے میں ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کے اندر زجاجہ، فانوس ہے، اور کأنہا کوکب، اس فانوس کے اندر خوبصورت قسم کی روشنیاں ہیں، طرح طرح کی۔ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ، اس کو روشن کیا جاتا ہے ایک درخت سے، اور وہ درخت برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے،
یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کی روشنی سے، قریب ہے کہ اس کی روشنی سے کائنات روشن ہو جائے۔ ولو لم تمسسہ نار، اس دیپ کو آگ سے، دیا سلائی سے، ماچس سے نہیں جلایا جاتا، بلکہ اس شجرہ طیبہ کی برکت سے اس کو روشن کیا جاتا ہے۔ یہ خود نور ہے، اور تہ در تہ اس کا ہر منظرنامہ نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں اہل تفسیر نے بڑے بڑے اسرار بیان فرمائے ہیں، اور ان اسرار میں سے بہت سارے اسرار ایسے ہیں جو عقل اور شعور کے تصور سے ہی بلند و بالا ہیں، لیکن ہیں وہ حقائق۔ بہرحال ایک تفسیر یہ بھی آئی ہے کہ اس نور سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں، اور ایک تمثیل یہ بھی ہے کہ قرآن پاک ہے، اور مشکات سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے، اور مصباح سے مراد اس سینے جو محفوظ دل ہے وہ ہے، اور زجاجہ سے مراد اس دل کے اندر جو روشنیاں ہیں انوار و تجلیات الہیہ کی وہ ہیں وغیرہ۔ یہ شرقی نہیں، نہ شرقی ہے، نہ غربی ہے، یہ ابراہیمی ہے، شجرہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وغیرہ۔ یہ بھی تمثیل ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایسا ہی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جو کہ اللہ کے نور کی مثال نہیں ہے، اس واسطے نور السماوات والارض کا معنی ہے اے منور السماوات والارض، یعنی زمینوں آسمانوں کو نور عطا کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے نور کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ تاہم اہل تفسیر نے اس پر بہت سارے دل کھول کر تبصرے کیے ہیں، لیکن ایک چیز فقیر کے بھی سامنے آئی ہے، اگر صحیح ہے تو یہ توفیق الہی ہے، اور اگر صحیح نہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، پھر میرے خیال کی تراش خراش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میں صرف اہل علم کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ قرآن پاک کی بابت آیا ہے، اور قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بھی آیا ہے کہ وہ نور ہیں، اور کتاب مبین الگ سے عطف کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا ہے، جس وقت قرآن پاک نے اس بات کی وضاحت کی ہے، جس وقت کفار مکہ نے یہ طے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پھیلا رہے ہیں یہ ہماری خاندانی اقدار کے خلاف ہے، ہماری روایات کے خلاف ہے، ہمارے سماج اور معاشرت کے خلاف ہے، آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہے، لہذا ان کو پھیلانے سے روکا جائے۔ پہلے گفت و شنید ہوتی رہی اور پھر مزاحمت شروع ہو گئی۔ پھر کفار مکہ نے طے کر لیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم خاتمہ نہیں کریں گے، ان کو قتل نہیں کر دیں گے، تب تک یہ تحریک نہیں رکے گی اور یہ چلتی رہے گی۔ اب دار الندوہ کے اندر یہ پروگرام بنتے ہیں، قتل کی سازشیں بنتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک نے اس معاملات کو جو بیان فرمایا ہے، ان حالات کو، تو اس میں جو تصور دیا ہے وہ نور کا، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو جگہ قرآن پاک پر فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اس نے اپنے نور کو اتمام دینا ہے، کمال دینا ہے اور مکمل کرنا ہے، یعنی اس دین کی حفاظت کرنی ہے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ اس بات کو مشرک جو ہیں ناپسند کیوں نہیں کرتے۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا یأبی اللہ الا ان یتم نورہ، اللہ نے انکار کر دیا ہے ان کے اس ساری سازش کا، جوڑ توڑ کا بہانہ جو ہے اس کو توڑ کر رکھ دیا ہے کہ اللہ اتمام کرے گا، مکمل کرے گا، اپنے نور کو کمال دے گا۔ اب ان دونوں آیتوں میں جو تفسیری اثاثے میں بیان کیا گیا ہے وہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اپنی جناب سے بیان فرمائی اور اس کا اہتمام اپنی قدرت سے کیا۔
فرشتوں کو پہرے دار نہیں بنایا، نہ ہی اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان اس پہرے میں شامل رہے۔ اکا دکا واقعات تو ملتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر اور مجموعی نظم کے اعتبار کے ساتھ جس ذات والا صفات نے ذات محمد کی حفاظت کی ہے وہ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب آئیے قرآن کے لفظوں کی طرف۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ زمین و آسمانوں کو نور عطا کرنے والا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے جس طرح آلے میں رکھا ہوا چراغ ہو۔ تو آلہ کیا کرتا ہے؟ وہ چراغ کو ہوا کے تھپیڑوں سے بچاتا ہے، اور چراغ جو ہے، یہ دیا جو ہے یا دیوا جو ہے، یہ روشن رہتا ہے، اور کمرے کی کائنات جو ہے وہ روشن رہتی ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اور آج سے 10-20 سال اس کا پہلے رواج تھا، آج چونکہ وہ بجلی عام ہو چکی ہے، اس کا رواج نہیں۔ ہاں، دور دراز کے علاقوں میں یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ تو جس طرح دیے کو چراغ کو حفاظت کے لیے اس آلے میں رکھا جاتا تھا، تو ہوا کے تھپیڑے اسے متاثر نہیں کر سکتے تھے، چراغ جلتا رہتا تھا اور روشنی رہتی تھی۔ تو گویا اس چراغ کی حفاظت کے لیے جو وہ آلہ ہے جس میں وہ رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت ہوتی ہے، تو وہ حفاظت کر رہا ہے اس چراغ کی، اور چراغ محفوظ ہے اور روشنی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس تعبیر میں بھی ہم غور کریں گے کہ اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے، یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کفار مکہ نے پروگرام طے کر لیے، سازش طے کر لی اور اہتمام کر لیا، اور منظر عام پر اس کو لے آئے اور قتل کرنے کے لیے جد و جہد بھی کی، کوشش بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس کی حفاظت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ابتدا سے ان کا ایک طریقہ کار تھا، حالانکہ شب ہجرت میں بھی ایسا تھا۔ تو یہ مسلسل کفار مکہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے درپے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حفاظت فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بلکہ بچپن سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے ہوئے یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے جب انہیں پتہ چلا کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لوٹ کر بنی اسماعیل کی طرف چلی گئی ہے، تو اس بات کا ان کو قلق تھا، اس لیے انہوں نے انتقاماً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کئی سارے منصوبے بنائے اور کئی سارے حملے بھی کیے۔ تو 50 سال تک، یعنی 10 سن نبوی تک، اس نور الہی کی جس ذات والا صفات نے حفاظت فرمائی ہے اسے ذات ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اہتمام قدرت دیکھیے کہ وہ چاہتے تھے کفار، خواہ وہ یہود کی شکل میں ہوں یا مشرکین مکہ کی شکل میں ہوں، کہ نور الہی کو بجھا دیں، قتل کر دیں اور یہ تاریخ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارادہ فرمایا کہ میں اس نور کی حفاظت فرماؤں گا، جس طرح تم اپنے چراغوں کی حفاظت اپنے آلوں میں رکھ کر، وہ دیوار میں ہی کھودا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے وہ حصہ خالی، اس میں رکھ کر حفاظت کرتے ہو، تو میں ابتدائے ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کروں گا، اور اس حفاظت کے لیے بطور آلہ جس حقیقت کا استعمال کروں گا وہ ذات ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآنی لفظ کا وہ پہلا معنی قرار پائے، پہلی مشکات، پہلا مشکات، وہ پہلا آلہ قرار پائے، جس وجہ سے رسالت پر آئے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رحمت جو ہے وہ محفوظ اور مسعون ہو گیا تھا۔ اور پھر اعلان نبوت کے بعد حالات مزید سنگین ہو گئے۔ پھر اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے اکثر لوگ غریب تھے، یا کوئی اگر بڑا بھی تھا تو اس کا اتنا اثر اور طاقت نہیں تھی کہ وہ حفاظت کر پاتا۔ تو 10 سن نبوی تک اس نور خدا کی جس ذات والا صفات نے حفاظت کی ہے وہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے 50 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائم پیریڈ میں
رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر عصمت کی جو حفاظت فرمائی ہے آغوش ابو طالب اور عظیمت ابو طالب کے جلووں میں فرمائی ہے، تو اس اعتبار سے وہ قرآن کا پہلا معنی قرار پائے۔ کمشکات اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس اعتبار سے وہ پہلا معنی قرار پائے۔ تو جس ذات والا صفات کو اللہ مشکات کہے، ان کی بابت یہ تصور قائم کرنا کہ ان کے پاس ایمان تھا یا نہیں، یہ بہت بڑی جہالت ہے اور زیادتی ہے، اور یہ بات تجربہ اور حقیقت اس بات پر گواہ ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی معارض اگر معارضہ دینا چاہے دلیل سے تو بسم اللہ فقیر حاضر ہے، اس پر مزید گفتگو کا مواد بحمد اللہ تعالیٰ میں مزید رکھتا ہوں، چونکہ ٹیلی ویژن کی سکرین ہے، یہاں اتنا وقت نہیں، تو جہاں جہاں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی حفاظت ہوئی، وہیں اس منظرنامے کو، اس اعتبار کو معنی قرآن تصور کیا جائے گا اور یقین کیا جائے گا، جس بھی اعتبار سے ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے جس نے حفاظت نبوت میں کردار دیا ہے، مشکات بن کر اس نور خدا کی حفاظت کی ہے، اسے سرکار ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تاہم پھر اس پر مفسرین کی بہت ساری تعبیرات ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں کھل کر وہ ساری چیزیں بیان کروں، کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ تاہم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ آگ سے نہیں جلایا گیا، اس کی طبع کے اندر نور ہے، نور علی نور، یہ تہ در تہ نور پر نور ہے، اور اللہ اس کے ذریعے روشنی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ پھر فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کی اس کائنات میں کچھ ایسے گھر ہیں مقدس جن گھروں کی رونق اللہ کا ذکر ہے، یسبح لہ ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جو دن رات صبح و شام جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اللہ کے مقدس گھر ہیں۔ آج یوں سمجھیے کہ مسجدیں ہیں، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان مقدس گھروں کی کیا نشاندہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں، کیونکہ انبیاء کی حرکت برکت جو ہے وہ احساس فطرت جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے نور میں چلتا ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے انبیاء کے گھر کو۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو گھر ہے، اور اس گھر جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ سیدہ زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا گھر تھا، مولا کائنات کا گھر تھا۔ کہا یا رسول اللہ یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے مگر ان سے افضل ہے۔ یہ ہماری اہل سنت کی کثیر کتب تفسیر میں یہ روایت موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کامل مرد وہ ہیں، شان والے مرد وہ ہیں جو اللہ کے ذکر میں اتنے سرشار ہو جاتے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو نہیں روک سکتی، وہ ہمہ وقت ہر سانس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین ان کے قلب و روح کا نور ہر وقت بنا رہتا ہے۔ رجال اللہ تلہیہم، نہیں غافل کر سکتی اللہ کے عظیم بندوں کو تجارت اور نہ ہی بیع و شراء خرید فروخت اللہ کے ذکر سے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ اس دن سے خوف زدہ ہیں جس دن آنکھیں منہ کو آ جائیں گی، آنکھیں کلیجے منہ کو آ جائیں گی، وہ آنکھیں جو ہیں وہ پھر جائیں گی۔ یہ آخرت کا خوف ضرور رکھنا چاہیے، آخرت پر یقین ہی ہے، اور مت کوئی شخص اپنی نیکی پر اترائے اور کہے کہ یہ میری نیکی میرے لیے کافر ہے، نہیں، آخرت میں صرف اللہ کا فضل اور اس کا احسان، نیکیوں کا بھی اپنا کمال ہے پر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جذبات ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ سرشاریاں اور نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر قیامت کے بارے میں اللہ کے حضور حاضر ہونے سے خوف زدہ ہونا، فرمایا یہ بہت بڑا کام ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اللہ ان کو بدلہ دے گا، جزا دے گا اس احسن عمل کی۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، ان پر اپنے فضل کی چادر ڈال دے گا، بڑھا دے گا۔
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ جس طرح سراب ہے۔ سراب کہتے ہیں کہ ریت کا میدان ہو اور دور سے کھڑا ہوا بندہ دیکھے تو وہاں پانی کا احساس نظر آئے کہ وہاں پانی ہے، اور بھاگ کر جائے تو وہ ریت نظر آتا ہے۔ آج بھی جون جولائی کے مہینے میں آپ بس میں سفر کریں یا اپنی گاڑی میں، تو جس سڑک پر آپ چل رہے ہیں وہ تھوڑا سا نظر اٹھا کر آگے جا کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو پانی پر سڑک پر پانی نظر آئے گی، سڑک پر چلتا ہوا تیرتا ہوا پانی نظر، حالانکہ وہ سورج کی شعاع ہوتی ہے، جب قریب پہنچا جاتا ہے تو وہ سڑک ہوتی ہے، پانی کہاں ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سراب۔ بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کو کافروں کو شدت پیاس سے نہ ڈال کر دیا جائے گا، وہ بھاگ کر جائیں گے وہاں، ان کو اپنے اعمال کا نتیجہ وہاں نظر آئے گا، لیکن وہاں جب جائیں گے تو وہ بے نتیجہ کر دیے جائیں گے۔ جس طرح کفار انبیاء علیہ السلام سے ٹھٹھا کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قیامت کے دن ان کو مذاق بنا دیا ہے کہ جب اس امید سے جائے کہ پانی ہے، پیاس بجھانے کے لیے بھاگیں گے، وہاں پہنچیں گے تو پانی نہیں ہوگا، ریت ہوگی، سراب ہوگا۔ حتیٰ اذا جاءوا لم یجدہ شیئا، کوئی چیز نہیں پائیں گے، ووجد اللہ عنده فوفاہ حساب، اس وقت اللہ کہے گا کہ یہ پورا تمہیں حساب دے دیا گیا ہے، تم نے میرے دین کو، میرے بندوں کو، میرے انبیاء کو مذاق بنایا، آج تمہیں مذاق بنا دیا جاتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات، اب کفار کے اعمال جو ہیں، او کظلمات اس طرح ہیں کہ جس طرح ظلمتیں ہیں، کس کے اندر؟ سمندر کے اندر، بحر اللجی یغشاہ گہری، جس طرح موجیں ایک دوسرے کو گھیر لیتی ہیں نا، ایک دوسرے پر چھا جاتی ہیں تو کوئی شے نظر نہیں آتی، طوفان ہوتا ہے، اسی طریقے ہی یہ تمہارے اعمال جو ہیں تمہیں قیامت کا دن اس انداز میں دکھائے جائیں گے۔ موج من فوقہ، موج کے اوپر موج ہے، یہ جس طرح بادل تہ در تہ بادل آتے ہیں تو سیاہ ہو جاتے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ ظلمتیں تہ در تہ ہوں گی، اور اس وقت کفار کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے کہ جس طرح تم اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، تم اپنا جس طرح انتہائی گمبھیر اندھیرے میں جس وقت کو بندہ اپنا ہاتھ نکال کر دیکھتا ہے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آتا، اس وقت تمہارے اعمال کی یہ کیفیت ہوگی، وہ اندھیری ہوگی اور بے فائدہ ہو جائیں گے تمہارے یہ اعمال۔ اس لیے اعمال کو اگر برابر بنانا ہے، با مقصد بنانا ہے، قبول کرنا ہے، تو پہلے دربار رسالت میں جاؤ، دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ، پھر تمہارے یہ اعمال جو ہیں تمہیں عظمتیں عطا کریں گے اور برکت عطا ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات و من فی الارض، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، جسے اللہ نور نہیں عطا کرے گا قیامت کے دن اسے کہیں سے بھی نور نہیں ملے گا۔ الم تر کیف، پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنے قدرت کے جلووں کو بیان فرمایا ہے کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر شے ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان فرماتا ہے، اور پرندے بھی صف بستہ ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ، ہر ایک کی عجز و نیاز کی عظمتیں بھی اللہ جانتا ہے اور اس کی تسبیح کا نور بھی جانتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر ہم سورہ فرقان کی طرف آتے ہیں۔ یہ حق اور باطل میں فرق اگر کسی حقیقت نے کرنا ہے تو وہ قرآن ہے۔ انسان کا جو عمل حسب قرآن ہوگا وہ حق ہوگا، جو قرآن سے ہٹ کر ہوگا وہ باطل ہوگا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنی وحدہ الا شریک ہونے کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور اس پر جو لوگ انکار کرتے تھے ان کے جوابات دیے ہیں۔ یہ 19ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ان کا یقین نہیں، نہ ہی امید کرتے کہ آخرت ہوگی، قیامت آئے گی۔ وہ کہتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، لولا انزل علینا الملائکہ، اے محمد آپ پر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتے، ہم سیدھی راہ پر آ جائیں۔ او نرا ربنا، یا فرشتے نازل ہوں یا ہم اپنے رب کو دیکھیں جس کا تصور تم دے رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ذات میں ہی تکبر کا شکار ہو گئے، غرور کا۔
وعتوا عتوا کبیرہ، یہ بہت بڑی سرکشی ہے۔ یہ ہمیشہ ہٹ درم لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب دلائل نہ ہوں تو پھر اس طرح کی اوچھی باتیں جن کا فطرت سے، عادت سے، اخلاق سے، دین سے، علم سے، شعور سے تعلق ہی نہیں ہوتا۔ آج بھی یہ مزاج ہے۔ ہم جب کسی کے سامنے اپنی قرآن پاک کی آیات کھول کر رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، آیت کیا کہہ رہی ہے، شیخ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ڈرامہ ہے۔ یوم ترون الملائکۃ، اگر ان کا شوق ہے فرشتوں کا دیکھنے کا، فرشتوں کے دیکھنے کا، جس دن یہ دیکھ لیں گے لا بشرا، پھر ان کے لیے بشارت نہیں ہوگی وہ فرشتے۔ یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ کو آڑ بن جائے کہ ہمیں فرشتے نظر نہ آئیں، کیونکہ وہ عذاب کے فرشتے ہوں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے ہم اس کو ہباء منصورہ کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں گے، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر، جنہوں نے حق کو مانا تھا وہ صاحبان جنت ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ بہت بڑا فضیلت مآب ہوگا۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور ان کے کانوں میں جو اس وقت آواز آئے گی یا جس وقت وہ قیلولہ کریں گے تو لطف سے ان کی طبیعتیں بھر جائیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے فرما بردار اور نافرمانوں کے درمیان جو حد فاصل ہے اسے بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کل قیامت کے دن وہ جس وقت عذاب دیکھیں گے کفار، ہٹ درم، جاہل، بد اخلاق لوگ، تو اس وقت عذاب دیکھیں گے تو اس وقت یوم یعد الظالم، یہ ظلم کرنے والے اپنی انگلیاں چبائیں گے، علی یدہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے ساتھ ہو جاتے۔ یا ویلتیٰ لیتنی، ہائے ہائے افسوس، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہم نے فلاں کو خلیل بنایا، اپنے دوست کو بنایا ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ ولید بن مغیرہ کا ایک دوست تھا امیہ بن خلف، تو وہ پہلے ایمان لا چکا تھا، تو پھر اس نے اکسایا، کیونکہ اپنے دوست ولید بن مغیرہ کے اکسانے پر وہ پھر دوبارہ کافر ہو گیا، تو اس کی بابت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس دن یہ کہے گا اور اس منش کے اور لوگ کہیں گے، انگلیاں چبا چبا کر اپنی، کہے افسوس ہم نے ان کو دوست کیوں بنایا، یہ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور ہم بھی جہنم میں ان کے ساتھ جائیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا القرآن مہجورا، اس دن قیامت کے دن جس دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن شفاعت کرنے والے ہیں، وہی شکایت لے کر دربار رسالت میں جائیں گے، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ھذا القرآن مہجورا۔ یہ بات ذہن میں رہے، ربط کلام میں تو پیچھے یہی ہے کہ کفار کا یہ طرز بتایا ہے، لیکن یہ کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے اور عبرت اور نصیحت ہے کہ جب جس قوم نے قرآن کو چھوڑا ہے وہ قوم بدحال بھی ہو گئی ہے اور ذلیل بھی ہو گئی ہے۔ وقال الرسول، اس لیے ڈاکٹر اقبال علیہ السلام نے کہا کہ ہم معزز تھے ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ذلیل و خوار پھرتے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ تو جس نبی نے ہماری شفاعت کرنی ہے، سفارش کرنی ہے، اگر وہی شکایت کر دے تو پیچھے کیا رہے گا؟ اس لیے امت مسلمہ سے ہاتھ جوڑ کر فقیر عرض کرتا ہے کہ وہ باہمی اختلافات ختم کرے، قرآن میں اتر آئے، قرآن کی عظمت میں اتر آئے، قرآن کو سینے میں اتار لے، قرآن کو عمل اور اخلاق میں اتار لے، ذہن اور شعور کی وادیوں میں قرآن کا نور بھر لے، تو یہ نجات ہے، عافیت ہے، سلامتی ہے۔ ورنہ قرآن بھی اگر شکایت کرے گا اور خود صاحب قرآن بھی شکایت کرے گے تو پیچھے بچے گا کچھ نہیں، تباہی 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 ہوگی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، میں حبیب ہم نے ہر نبی کے لیے جو ہے ان کا دشمن آئے ہیں ان کے مجرمین سے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ ان دشمنوں سے نہ گھبرائیں، پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کے لیے ہادی بھی کافی ہے، اس کی ہدایت بھی کافی ہے، وہ مددگار بھی ہے۔ پھر کفار مکہ نے
یہ بہانہ بنایا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو قرآن نازل ہو رہا ہے تو یک لخت کیوں نہیں نازل ہوتا، ایک جملے میں کیوں نہیں نازل ہوتا، یک لخت کیوں نہیں نازل ہوتا؟ یہ کیا بہانہ ہے بھئی؟ تھوڑا تھوڑا پڑھنے سمجھنے میں تو تم دقت محسوس کرتے ہو، صرف آتے نہیں ہو، اگر یک لخت آ گیا تو کیا سمجھ پاؤ گے؟ تو اللہ نے فرمایا حبیب ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اترے، کذالک لنثبت بہ فؤادک، جس وقت ایک تو ایک موقع آپ کا اور میرے کے ساتھ ملاقات کا بن جاتا ہے اور محبت کا ایک حوالہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کی تختی پر نقش ہوتا رہے گا تھوڑا تھوڑا کر کے، جب آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں لے آئیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے تو پھر یاد ہو جائے گا، یہ بھولے گا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تھوڑا تھوڑا کر کے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ثبت کیا ہے، کذالک لنثبت بہ، اس لیے اتارا ہے کہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کی ہے، اس کو ترتیل کے ساتھ۔ ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم اس سے بہتر بیان لے آئیں گے۔ یہ جو کفار مکہ بناوٹیں بنا کر لاتے ہیں نا میرے حبیب، آپ ان سے گھبرائیں نہیں، ہم جواب دے رہے ہیں، آپ کی طرف سے ہم وکیل ہیں آپ کے، اور آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اور ان سے کہہ دو الذین یحشرون علی وجوہہم، یہ جو قرآن پاک کی حرمت کا انکار کرتے ہیں، جس وقت ان کا حشر ہوگا تو ان کو ویسا نہیں لایا جائے گا، ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اولئک شر مکانہ، کتنا برا وہ ٹھکانہ ہوگا جہاں ان کو لائے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کتنی بڑی گمراہی ہوگی، ان کو اس وقت شرمندگی جو ہے وہ کھا جائے گی میرے حبیب۔ تو پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء علیہ السلام کے تذکار بیان فرمائے، اور انبیاء علیہ السلام کے سرگرمیوں پر جو مرتب ہونے والے نتائج تھے، ماننے والوں کے لیے انعامات کا اعلان فرمایا، اور نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذلت اور رسوائی کا اعلان فرمایا ہے۔ اور میں پہلے پاروں کے اندر ان چیزوں کو میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے صاحبان ایمان کے وقار کو اور ان کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے اس سورہ مقدسہ کے اندر۔ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، با برکت ہے وہ ذات، برکت عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس نے آسمان کو بروج کے سینے سے جناب والا سجا دیا ہے، اور اس میں سراجن و قمرا منیرا، سورج اور چاند کی روشنیاں بکھیر دی ہیں۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، حبیب وہ ذات ہے جس نے حکمت کے مطابق سورج کو یعنی رات کو دن کے پیچھے لگا دیا اور دن کو رات کے پیچھے، یہ پلٹ پلٹ آتے رہتے ہیں تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں ایک موسم میں ایک حوالے سے۔ اور یہ اس کے لیے ہے جو نصیحت کا ارادہ کرتا ہے یا اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے۔ رہا یہ معاملہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، وہ میرے بندے بن گئے، وہ میری پیار کی عظمت میں آ گئے، ان کی حفاظت، ان کے اخلاق اور کردار کا تقدس وہ میں اپنے رحمت پر انہیں عطا کروں گا۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑے نیاز مندی کے انداز سے چلتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ یہ اکڑ کر غرور سے چلنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بے ایمانوں کا کام ہے۔ اور آج بھی ہم بڑے شوق سے اپنی چودراہٹ کے اندر بڑے بڑے تم تراک سے سینہ چوڑا کر کے نکلتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر ایسا نہ چلا کرو، حکم نہیں ایسا، زمین اللہ کی ہے، تم کون ہو؟ چند روز کے یہاں مہمان ہو اور پھر تم اکڑتے ہو، اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہو، حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان کو نیاز مندی سے تکتے ہیں نا جاہل متکبر قسم کے لوگ، تو وہ طنز کرتے ہیں۔ تو یہ کمال کے بندے ہیں، ان کی طنز پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ جس وقت ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، یہ سلام متارکت ہے اسے کہتے ہیں، یعنی
ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قالوا سلاما۔ اور ان بندوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے، جو میرے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی جو راتیں ہیں وہ خراٹے مارتے ہوئے نہیں گزرتی، بلکہ سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ یہ کیا خوبصورت انداز ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ میرے حبیب، جب تیری چاہت میں یہ ڈوب جاتے ہیں تو انہیں میرے حسن کے جلوے نظر آتے ہیں، اور پھر ان کی آنکھیں تو بند ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اپنے رب کے خوف اور اس کی رحمت کی امید سے۔ پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی سجود میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے شب بیدار، شب زندہ دار لوگوں کی شان بیان فرمائی اور اپنے بندوں کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم رات 2-3 بجے تک ٹیلی ویژن کی سکرین پر بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر صبح نماز کا بھی کوئی خیال نہیں ہے اور اپنا بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ تو دوستو، لوٹ آؤ اس زندگی کی طرف جس زندگی نے رونق بننا ہے قبر کے اندر، حشر کے اندر۔ اس زندگی کو چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں۔ کیا کسی نے یہ کھٹی کی ہے ساری ساری رات دیکھ کر فضول باتیں، فضول ڈرامے، یہ فلمیں دیکھنی یا اور باتیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین یقولون ربنا اصرف، یہ عجز و انکسار میں اتنے بندے بلند ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم قرب حضور صمدیت کے قریب ہیں، اور ہمیں اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے، ہمیں تکریم بخشی ہے، پھر بھی یہ اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ ہم سے عذاب کو پھیر دے۔ یعنی عجز و نیاز میں، بندگی میں یہ بندے کتنے طاق ہو کر آگے چلے جاتے ہیں۔ ان عذابہا کان غراما، بہت بڑا بھاری عذاب ہے اللہ۔ انہا ساعت مستقرا مقاما، یہ بہت برا ٹھہرنے کی جگہ ہے، اے اللہ یہ ہماری برداشت سے باہر ہے یہ سلسلہ، ہمیں بچا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ان کا ایک یہ بھی تشخص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ خصوصیات بیان فرمائی، خدا ہو کے بندے کی خصوصیات بیان فرما رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے کہ والذین اذا انفقوا، جس وقت یہ انفاق کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، لم یسرفوا ولم یقتروا، اس میں نہ تو کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں، وکانا بین ذالک قواما، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی میانہ روی کے بابت یہ کہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوساطھا، بہترین معاملہ جو ہے، نیکی جو ہے وہ میانہ روی ہے۔ اس قدر بھی ہم غلو نہ کریں کہ اس شدت غلو کی وجہ سے ہم پسیج جائیں اور پریشان ہو جائیں اور تھک جائیں، اور اس قدر بھی سستی نہ کریں کہ جناب والا ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی نہ رہے، تو یہ غلط ہے۔ درمیانی راستہ جو ہے وہ ایک اعتدال کا راستہ ہے، وہ عظمت باب راستہ ہے، اور وہ مسلسل اس میں روش جاری اور ساری رہتی ہے، نہ بندہ تھکتا ہے نہ اکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کا جو شوق ہے اور جو فرط ذوق ہے، اس سے انسان سرشار رہے تو پھر وقت اور لمحات جو ہیں یہ سمٹ جاتے ہیں اور اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ جس وقت وہ میرے ساتھ محبت کا عہد و پیمان کر لیتے ہیں تو پھر میرے علاوہ ان کے نقشہ خیال میں بھی کبھی کسی دوسرے کا تصور نہیں گزرا کہ کوئی اور بھی خدا ہو سکتا ہے، اس کے امکان ہے، یا فلاں ہے یا فلاں، کچھ بھی نہیں۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ اور پھر پانچویں چھٹی ان کی خصوصیت ہے، یہ ہے ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور یہ کسی جان کا قتل بھی نہیں کرتے۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ جو شخص قتل و غارت کے لیے شوق رکھتا ہے تو اسے یہ یقین کر لینا ہوگا کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، خاص کر اس کا تو احترام کرتے ہیں، ہر جان کا احترام کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی جان ایسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی حد نافذ ہو چکی ہے تو پھر اللہ کی حد اور فرما برداری کرتے ہوئے اس پر حداً اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ویسے نہیں کوئی ایسا کرتا۔ ولا یزنون، اور اللہ کے بندوں کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے حیا کی بھی حفاظت کرتے ہیں، دل کے اندر جو اٹھنے والی جلن ہے اس سے بھی بچتے ہیں، اور زنا کی طرف نہیں جاتے، خیال بھی نہیں لاتے،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا تو اسے بدترین جہنم میں پھینکا جائے گا، یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، اس کے لیے دگنا عذاب ہے یوم القیامہ، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو اس کی توہین امیز عذاب کے ساتھ سیوا کی جائے گی۔ ہاں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع لے آیا، توبہ کی اور ایمان کی عظمت میں اتر گیا اور نیکوکاری میں اپنے آپ کو طاق کر لیا، صالح عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اللہ کی شفقت کے دریا جو ہیں اس پر انڈیل دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اس کی نیکیوں کی یہ عظمت ہوتی ہے اور اس کا تعلق قلبی جو ہے خدا کی ذات کے ساتھ اتنا مضبوط اور گہرا ہوتا ہے کہ خدا اس کی محبت کی اس سرور کو دیکھ کر اس پر اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اس بندے کی بدیوں کو بھی نیکی بنا دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں سیئات کو حسنات کے اندر۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ کرم اور احسان کا وہ پیمانہ ہے جس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے میں بھی لا شریک ہے اور معاف کرنے میں بھی لا شریک ہے، تو کیا شان ہے کہ جہاں میری بدیاں بھی نیکیاں بدل جائیں، نیکیوں میں بدل جائیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ دامن محمد کے ساتھ انسان وابستہ ہو جائے اور خلق محمد میں اتر جائے اور رجوع کر لے اپنے مولا سے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اگر بندہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، لپکتا ہے، تو خدا کی رحمت بھی اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں بھی آتا ہے کوئی شخص میری طرف ایک بلشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں، کوئی بندہ چل کے آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کا وہ مقدس مزاج جو اس کی شایان شان ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، لا شریک ہے اپنی عظمت میں، اپنی بات میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو رجوع لایا اور نیک عمل کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ بھی اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، اس کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور ایک یہ بھی اس کا مقام ہے کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، کسی لغو بات سے گزرتا ہے تو بڑی کرامت اور بزرگی کے ساتھ اور اپنی عزت کو سنبھال کر گزرتا ہے۔ اور ایک اس کی یہ بھی خوبی ہے وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا، اس کے سامنے اللہ کی آیتیں بیان ہوتی ہیں تو وہ اوندے منہ نہیں گرتا، بلکہ اللہ کے حسن کے جلووں میں کھو جاتا ہے، پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ والذین یقولون ربنا۔ اور پھر اس کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے اچھی اولاد دے، نیک اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں متقین کے لیے امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفہ، ان صفات کے جو بندے ہیں اللہ ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا کرے گا، اور یہ صلہ ہے اس صبر کا جو انہوں نے کیا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور پھر کل قیامت کے دن خدا ہو کر ایسے بندوں کو سلام فرمائے گا، کیونکہ یہ بندے وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کی عظمت میں رہے ہیں، تو اللہ کل قیامت کے دن کو اجر کریم عطا کرے گا اور ان کو تکریم کا نور عطا فرمائے گا۔ صرف ان کی بخشش نہیں کرے گا، اللہ نے قیامت کے دن کو ان کی بزرگی کا دن قرار دیا ہے۔ تحیۃ و سلام خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، یہ وہ اس عظمت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کا یہی ٹھکانہ رہے گا، ان کا یہی مقام رہے گا۔ قل، حبیب ان سے کہو کہ تمہارے پلے کیا ہے کفار مکہ، قل ما یعوذکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے حقیقت کو جھٹلایا ہے اور حق کو جھٹلانے والا کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا وہ خلاصہ، یہ تھا وہ پیمانہ جس پیمانے میں اللہ تعالیٰ اتارنا چاہتا ہے حضرت انسان کو۔ جب تک کہ یہ اس کے کردار اور اخلاق کی تراش خراش نہیں ہوتی، شریعت مطہرہ کے سانچے میں نہیں ڈلتا، تو اس وقت تک اسے انسانیت نہیں آ سکتی، اور اس کو انسان کہنا بھی ہی انسانیت کی توہین قرار پاتا ہے۔ قرآن کریم نے کھلے لفظوں میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو جن ملکات سے نوازا گیا ہے ان ملکات کا صحیح اس نے استعمال نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ تو جو اللہ کے انعامات کی قدر نہیں کرتا اللہ اسے بے قدر کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی نور کی عظمت عطا فرمائے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق نصیب فرمائے، ان کی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔